अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मरियम नवाज की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी असम्बली के इजलास के अंदर और बाहर यानी पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी दंगल हुआ। अपोजिशन और हुकूमत के अरकान आमने सामने थे। जैसे ही मरियम नवाज की गिरफ्तारी की खबर पार्लियामेंट हाउस में पहुंची और बिलावल भुट्टो जरदारी जो इजलास में मौजूद थे, कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के दीगर अरकान भी इजलास में मौजूद थे, तो सबसे पहले हम, क्योंकि इजलास से ज़ाहिर है बाहर थे, टीवी भी देख रहे थे, तो टीवी पर यह खबर आ चुकी थी कि मरियम नवाज गिरफ्तार हो चुकी हैं कोट लखपत जेल के बाहर से, और वो अपने वालिद से मिलने आई थी। तो उस वक्त जैसे ही पार्लियामेंट हाउस में खबर पहुंची तो फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी को इतला दी गई, जो कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने हंगामी तौर पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से फ्लोर मांगा। पॉइंट ऑफ आर्डर पर उन्होंने फ्लोर मांगा, क्योंकि वो पार्लिमानी लीडर हैं, पार्टी के भी सरबराह भी हैं, तो पार्लिमानी लीडर की को अहमियत दी जाती है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है कौमी असम्बली में कि अगर पार्लिमानी लीडर, ख़ास तौर पर बड़ी जमात का कोई पार्लिमानी लीडर अगर क्योंकि स्ट्रेंथ के हिसाब से उनका राइट भी बनता है कि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे फ्लोर मांगा और सबसे पहले ऐवान में किसी को पता शायद नहीं था, बाकी नून लीग के कुछ अरकान के अलावा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये डिस्क्लोज की खबर और उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना चाहा मरियम नवाज की गिरफ्तारी के खिलाफ, लेकिन बहुत ही जज्बाती अंदाज में। इसकी हमें तवक्को इतनी नहीं थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी इतने जज्बाती हो जाएंगे मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर, और उन्होंने हुकूमत को सख्त अल्फाज भी हुकूमत के बारे में इस्तेमाल किए, जो डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई से हज़फ करा दिए। तो जैसे ही उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हुकूमत के बारे में, तो हम खुद शाक में आ गए कि ये किस तरह की इतना जज्बाती होने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया और ये कहा कि हुकूमत को यानी हुकूमत ख़वातीन के साथ उनको भी माफ़ नहीं कर रही। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो मर्दों के साथ आप मुकाबला करें, ख़वातीन के साथ क्या लड़ाई है आप लोगों की। तो उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद ऐवान से वॉकआउट करके उन्होंने कहा कि मैं एहतजाजन वॉकआउट कर रहा हूँ ऐवान से। वो बाहर निकल गए, लॉबी की तरफ चले गए, और पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे ऐवान में मौजूद थे, वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ चले गए वॉकआउट करके। ये बिलावल भुट्टो जरदारी को हमें लगा कि खुद अपना ज़ाती फैसला था, इसमें नून लीग के साथ उन्होंने मुशावरत नहीं की थी कि वॉकआउट करना है, क्योंकि नून लीग के अरकान वॉकआउट नहीं उन्होंने किया, वो ऐवान में मौजूद रहे, क्योंकि उन्होंने एहतजाज करना था, स्पीकर डाइस का घेराव करना था, इसीलिए वो वॉकआउट नहीं करके गए। और बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के अरकान वॉकआउट करके चले गए। एहतजाज उन्होंने इस तरह रिकॉर्ड कराया। नून लीग के जो अरकान थे अहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब की सरबराही में क़यादत में, उन्होंने शोर शराबा शुरू किया, नारेबाजी शुरू की। बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीर करके जब अपनी मुख्तसर तकरीर, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के चले गए, तो उसके जवाब में फिर मुराद सईद को फ्लोर मिला और उन्होंने उनको जवाब दिया। तो इसी दौरान ही नून लीग के अरकान उठे और उन्होंने नारेबाजी शुरू की, स्पीकर डाइस का रोस्ट्रम का घेराव किया और मुसलसल वहाँ पर नारेबाजी करते रहे, अपना एहतजाज करते रहे, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते रहे, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और उनकी सिस्टर के ख़िलाफ़, हुकूमत के जो वज़रा हैं उनके ख़िलाफ़। बहरहाल वो नारेबाजी करते रहे। इसी शोर शराबे में क्योंकि डिप्टी स्पीकर कोशिश कर रहे थे, अरकान को मुसलसल रोक रहे थे, मना कर रहे थे, हिदायत जारी कर रहे थे कि नारेबाजी न की जाए ऐवान में और खामोशी से बात सुनी जाए एक दूसरे की, लेकिन नारेबाजी बंद नहीं हो रही थी और ऐवान चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने इजलास जो है दूसरे रोज़ तक, यानी आज जो जुम्मे के रोज़ सुबह तक 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। उसके बाद नून लीग की तरफ से मरियम औरंगजेब का हमें मैसेज आया कि बाहर, पार्लियामेंट के बाहर जहां पर मीडिया मौजूद होता है वहां पर मीडिया टॉक की जाएगी, नून लीग के रहनुमा जो है मीडिया टॉक करेंगे। हम बाहर निकले तो पीटीआई के अरकान पहले से ही मीडिया टॉक कर रहे थे, और जिनमें मुराद सईद और आज़म सवाती जो वफाकी वज़रा हैं वो लीड कर रहे थे पीटीआई के अरकान को। उन्होंने मीडिया टॉक उनकी चल रही थी।
تو نون لیگ کے ارکان نے کوشش کی کہ انتظار کیا جائے تاکہ پی ٹی آئی کے ارکان جو میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اسی معاملے پر ہی ظاہر ہے مریم نواز کی گرفتاری اور بلاول بھٹو زرداری کے رد عمل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو اندر بات ان کی نہیں ہو سکی تھی شور شرابے کی وجہ سے مراد سعید کی، تو وہ باہر آ کر اپنا موقف دینا چاہ رہے تھے، تو ان کی میڈیا ٹاک چل رہی تھی تو نون لیگ کے ارکان پھر سائڈ پہ کر کے انتظار کرتے رہے ڈائس اسٹیج سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر۔ لیکن نون لیگ کے اچانک نون لیگ کو کیا ہو گیا ہمیں خود سمجھ میں نہیں آیا، میں خود موجود تھا، وہاں پر کھڑا تھا کہ جب تک ڈائس خالی نہیں ہوئی، پی ٹی آئی کے ارکان موجود ہیں، وزراء موجود ہیں، میڈیا ٹاک جاری ہے ان کی، تب تک ویٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن نون لیگ کے ارکان بھی چل پڑے اور انہوں نے بھی ڈائس کی طرف رخ کیا، بالکل آمنے سامنے اکٹھے ہو گئے، اور نون لیگ کے ارکان جو ہیں حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے کہ عمران نیازی چور ہیں، عمران کی سسٹر چور ہیں، عمران کی باجی چور ہیں، علیمہ باجی چور ہیں، اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں کہ مریم کے پپا چور ہیں، اور اس طرح کے نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف مسلسل نعرے بازی کی، اور اتنا ایک بدنظمی کا ماحول ہمیں نظر آیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیر شروع ہو گئی، اور مجھے تو بڑا خطرہ لگ رہا تھا کہ میں نے کہا کوئی سیریس کوئی بہت بڑا حادثہ پیش نہ آئے، کیونکہ جس انداز میں وہ نعرے بازی ایک دوسرے کے خلاف کر رہے تھے اور وہ گتم گتا لگ رہے تھے، اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی، اچانک 2 دفعہ ہاتھا پائی شروع ہوئی تھی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ارکان کے درمیان، اور ایک دوسرے کو دھکے بھی دیے، ہاتھا پائی کر کے ہاتھا پائی کے دوران ایک دوسرے کو نیچے زمین پر بھی گرایا ہے، لیکن باقی جو ارکان تھے کیونکہ سارے نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، 2-4 ارکان ان کی طرف سے، 2-4 ارکان نون لیگ کی طرف سے، 2-4 پی ٹی آئی کی طرف سے، جو ہاتھا پائی کر رہے تھے، جو ایک دوسرے اپنے آپ جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، وہ آپس میں گتم گتا ہو جاتے تھے، پھر دیگر جو ارکان تھے وہ ان کو بچا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بیچ میں پڑ رہے تھے اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ کوئی بڑی لڑائی یا بڑا تصادم جو ہے اس طرح نہ ہو۔ اور یہ میں نے ویڈیو تھوڑی سی تقریباً 2.5 منٹ کی اس وقت اسی چینل پہ ہی SNN پاک پہ میں نے لائیو کی تھی، لائیو اسٹریم کی تھی، لیکن وہاں پر کیونکہ سگنلز کا بھی ایشو تھا اور میں نے اپنی کوریج بھی کرنی تھی، تو 2-2.5 منٹ کا میں نے کر دیا تھا لائیو، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے دوستوں نے، ویورز نے دیکھا ہوگا، لیکن بہرحال یہ تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ تک یہ ہلا گلا رہا نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ارکان کے درمیان، اور ایک دوسرے کے خلاف مسلسل یعنی مقابلہ چل رہا تھا نعرے بازی کا، اور جتنے وہ کلوز آپس میں کھڑے تھے تو اس وجہ سے مجھے خطرہ لگ رہا تھا۔ ایک تو لائیو میڈیا، تمام چینلز لائیو دکھا رہے تھے، ان پہ لائیو جا رہا تھا، فیڈ جا رہی تھی، اور تمام کیمرے جو ہیں لائیو لگے ہوئے تھے، نعرے بازی، گتم گتا، ہاتھا پائی اور یہ اس طرح کے مناظر اور نعرے بازی مسلسل ہو رہی تھی، لیکن بعد میں پھر 20-25 منٹ کے بعد پھر احسن اقبال نے، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو حبس، گرمی اور رش تھا، گتم گتا ہو رہے تھے ارکان آپس میں، تو احسن اقبال نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ کر سائیڈ پہ آ گئے، اور انہوں نے یہ شاید اس ارادے کے ساتھ یہ کیا کہ پی ٹی آئی کے ارکان اپنی میڈیا ٹاک کر لیں، کیونکہ ماحول مزید خراب ہوگا اگر ہم بھی ضد کر کے کھڑے رہیں گے اور پی ٹی آئی کے ارکان بھی ضد کر کے کھڑے رہیں گے، تو یہ معاملے کا حل نہیں ہے، سولوشن نہیں ہے، ہم پارلیمنٹرینز ہیں۔ تو احسن اقبال نے یہ، کیونکہ پارٹی کے وہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں، تو انہوں نے عقل مندی کر کے پیچھے آ کر جو بینچ پڑی تھی وہاں پر بیٹھ گئے، اور نون لیگ کے کچھ اور ارکان بھی آ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، پھر باقی جو ارکان تھے کم ہوتے گئے، تو پھر باقی جو ارکان تھے وہ بھی آ کر احسن اقبال کے ساتھ بیٹھ گئے، اور تقریباً کوئی 15 سے 20 منٹ پھر وہاں پر بیٹھے رہے، تو اتنے میں پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس آ گئی، پولیس کے کوئی 20-25 اہلکار تھے، اور ان کے ساتھ قومی اسمبلی کا، پارلیمنٹ ہاؤس کا جو عملہ ہے، جو سیکیورٹی عملہ ہے، جو آفیشل پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے ہوتا ہے، پولیس اہلکار تو نہیں ہوتے، پارلیمنٹ کی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ان کے ساتھ، پولیس کے ساتھ آ گئے، اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگ تو بہت لیٹ آ گئے ہیں، اگر حادثہ ہونا ہوتا، کوئی تصادم ہونا ہوتا تو ادھر ہو چکا ہوتا، لیکن بہرحال وہ انہوں نے پھر دیوار بنا لی، نون لیگ کے ارکان ایک سائیڈ سے بیٹھے تھے اور پی ٹی آئی کے ارکان دوسری سائیڈ سے، بیچ میں کیمرے لگے ہوئے تھے،
اور وہ دوسری سائڈ سے پی ٹی آئی کے ارکان میڈیا ٹاک کر رہے تھے، درمیان میں صرف کیمرے لگے ہوئے تھے۔ تو پولیس جب آئی، پولیس کے 20-25 اہلکار آئے تو انہوں نے پھر آپس میں کھڑے ہو کے لائن لگا دی اور انسانوں کی جس طرح زنجیر ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے، اس طرح بنا لی تاکہ نون لیگ کے ارکان پی ٹی آئی کے ارکان کی طرف نہ بڑھیں اور پی ٹی آئی کے ارکان پھر ان کی طرف، نون لیگ کے ارکان کی طرف نہ بڑھے۔ تو اس کے بعد بہرحال 15-20 منٹ 25 منٹ کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے میڈیا ٹاک ختم کی، اپنا موقف دیا اور وہ پولیس نے ان کو روانہ کیا، اور پھر نون لیگ کے جو رہنما ہیں حسن اقبال، مریم اورنگزیب اور دیگر، انہوں نے اپنی میڈیا ٹاک کی۔ لیکن یہ آج تصادم ہوتے ہوتے بچا ہے، رہ گیا ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ اس طرح کا ماحول کریٹ کیا گیا تھا کیونکہ نون لیگ کو، دراصل ہم نے جو نوٹ کیا کہ نون لیگ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ جب تک ڈائس خالی نہیں ہوتی، جب تک پی ٹی آئی کے رہنما اپنی میڈیا ٹاک کتنی کرتے، گھنٹہ کرتے، زیادہ سے زیادہ اتنی ہوتی ہے، 1 گھنٹے تک ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ تو کتنا لمبا بول سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال نون لیگ کو انتظار کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کیا۔ انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرانے کے چکر میں کہ لائیو جا رہا ہے تو ادھر ہلا گلا کرے اور احتجاج ریکارڈ کرائے، میرا خیال ہے اسی وجہ سے نون لیگ نے یہ کیا تھا، اور پہل نون لیگ کی طرف سے تھی کیونکہ رد عمل نون لیگ نے دینا تھا اپنا۔ تو بعد میں بھی نون لیگ نے انتظار کیا 20-25 منٹ۔ اگر یہ 20-25 منٹ انتظار کرنا چاہتے پہلے ہی تو وہ پاسبل تھا، لیکن نون لیگ نے جان بوجھ کر یہ کیا تاکہ میڈیا لائیو دکھا رہا ہے اور ہم شور شرابہ ہلا گلا شروع کریں گے تو نعرے بازی کریں گے تو یہ لائیو جائے گا، ہمارا ریکارڈ احتجاج جو ہے وہ ہمارا ریکارڈ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال آج مریم نواز گرفتار ہوئی ہیں، نون لیگ کے مزید رہنماؤں کی گرفتاری کا امکان بتایا جا رہا ہے کیونکہ ان کے خلاف بھی انکوائریاں چل رہی ہیں۔ لیکن اپوزیشن جماعتوں کی حکمت عملی کیا ہوگی، یہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔